تمہارے ذرے کے پرتو ستارہ فلک حضور آپ کے قدموں میں آنے والی نالے، آپ کے قدموں سے لگنے والی نالے، اس نالے کے نیچے آنے والے ذرے، اس ذرے کا یہ پرتو ہے. کیا یہ کیا ہے؟ تارے کیا ہے؟ ذرے کا پرتو. جب ذروں کا یہ عالم تو پھر نال کی مثال امام کوئی مثال ہے ہم نے کہا حضور کوئی انکمپلیٹ مثال دے رہے ہیں، کوئی کچی کوئی خام مثال دے رہے ہیں. تو کہتا اچھا سن، اگر میں کچی خام مثال دینے پر آؤں نا تو یوں کہوں گا کہ تمہارے ناد کی ناقص مثل ضیاء فلک ہے، تمہارے ناد کی ناقص مثل ضیاء فلک ہے. اچھا یہ بھی تو سکتا ہے کہ ستارے یہ ہو، کیا ہو؟ یہ آسمان کے پاؤں کے چھالے ہیں. بندہ جب بہت زیادہ چلتا ہے ننگے پیر تو پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں نا، تو ننگے پیر چلنے والے اکثر دیوانے ہی ہوتے ہیں. نہیں سمجھا؟ عقل والا کہاں چلے گا؟ دیوانوں کا ہی کام ہے. چلتے چلتے چھالے پڑ جاتے ہیں، بس پڑتے رہتے ہیں. تو ہوا کیا؟ امام کہتے ہیں آئے ہائے کہ اگر چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، اگر چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، مگر تمہاری طلب میں اگے نہ پائے فلک. اچھا اس کلام میں فلک جہاں وہ گردشی بات ہے اس سے مراد اجرام فلکی ہے. آسمان اور زمین کو تو فرماتا ہے میں تھامے ہوں، یہ گردش آسمان و زمین ساکن. ٹھیک سائنس کچھ بھی کہے ہم کو کیا، ہم تو مسلمان، ہمیں تو قرآن دیکھنا ہے، ہمیں تو حدیث دیکھنا ہے، ہمیں شریعت دیکھنی ہے. ہمیں سائنس کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا. ابھی کل کی بات ہے، میں نے ایسی بات کر دی تھی، آج پھر کہہ دیتا ہوں. زمین ساکن ہے، اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک مضبوط رسالہ لکھا، الفوز المبین در رد حرکت زمین. ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے دور میں اس طرح چھپ کے جاری نہیں ہوا اور سائنسدانوں تک پہنچا نہیں، خصوصاً مسلمان سائنسدانوں پر. اگر یہ پہنچ جاتا نا تو آج مسلمان سائنسدان یہ نہ کہتے. کافروں کو چھوڑو، ان کی کیا کرتے؟ مسلمان جو کہہ رہے ہیں نا وہ ایسا نہ کرتے. اعلیٰ حضرت نے عقلی نقلی دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کے ساتھ ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے. کل فی فلک یسبحون، جتنے بھی سیارے ہیں اپنے اپنے مدار پر تیر رہے ہیں. یہ گردش ٹھیک ہے. میرے مولا علی کی جب نماز قضا ہونے والی قضا ہو گئی عصر کی، تو حضور نے سورج کو لوٹایا کہ نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ سورج کو لوٹایا کہ زمین کو جھکایا؟ ابھی سمجھ میں آئے گی. دیکھیں ہماری دنیا جو ہے نا یہ گلوبل گول ایسے بیضوی شکل میں سمجھانے کے لیے سمجھے آپ یہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، سورج یہاں نظر آ رہا ہے. اب سورج غروب ہو گیا ادھر نہیں آئے گا. اب سورج یہاں پہ آپ یہاں پہ، تو حضور نے زمین کو یوں جھکایا کہ سورج کو لوٹایا.
نہیں سمجھا گیا. دیکھیں گردش اسی کو دے سکتے ہیں جو گردش میں ہو. ایک چیز جو قابل گردش نہ ہو اس کو موو نہیں کر سکتے. جیسے ایک بلڈنگ ہے, ایک بلڈنگ ہے, اس کو ہم موو نہیں کر سکتے. ایک پہاڑ ہے, اس کو ہم اٹھا کے سائڈ میں نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. گاڑی کو کر سکتے, مائک کو کر سکتے, اسپیکر کو کر سکتے, صوفے کو یوں کر سکتے. یہ ہو سکتا ہے, موویبل ہے. تو بندہ گردش اس کو دے جو موویبل ہو. میرے حضور نے زمین کو نہیں جھکایا بلکہ سورج کو لوٹایا. اچھا مجھے بتاؤ, کیا میرے محبوب کو پتا نہیں تھا کہ وہ علی نے نماز نہیں پڑھی؟ تو حضور کس کو بتانا چاہ رہے تھے؟ ایک وقت آئے گا کہنے والے یہ کہیں گے زمین گھوم رہی ہے. گویا حضور نے مولا علی کے گود میں سر رکھ کر کہا آ جا ذرا میں سو جاؤں, تاکہ بتاؤں تو صحیح نہ انہیں کہ زمین گھومتی ہے کہ سورج گھومتا ہے. ہمیں عقیدہ وہ رکھنا ہے جو ہمیں قرآن نے دیا, ہمیں عقیدہ وہ رکھنا ہے جو ہمیں شریعت نے دیا, جو حدیثوں نے دیا. اس کے علاوہ ہمیں سائنس کچھ بھی کہے, سائنس کی تحقیق بدلتی رہتی ہے. میں آپ کو بالکل دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, ہر 100 سال کے بعد بدل جاتی ہے. نہیں یہ نہیں تھا, یہ غلط ہے. اب پرانے وقت میں دیکھو دیسی گھی, نا 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 بابا دیسی گھی تو یہ کولیسٹرول. آج کہتے ہیں دیسی گھی بہت اچھا, بولا ہماری تحقیق اچھی نہیں تھی. تو سائنس کی تحقیق بدلتی رہتی ہے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ سائنس کی مانے گی کہ باپ بھی مانے گا. جی مانے گی, اس کا باپ بھی مانے گا کہ زمین گردش نہیں کرتی, زمین ساکن ہے. اللہ اکبر. اب سنو اجرام فلک کی مرادیں ہیں. کہتے ہیں اگر کہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک. ابھی میں نے شروع میں ایک بات کی تھی حضور کے مزار مبارک کی, اس کی بلندی کا عالم کیا, اس کو سمجھو آلہ کیا کہ سرے فلک نہ کبھی تاب آستان پہنچا. ارے فلک استعارہ ہے بلندی کا. کہتے ہیں حضور کے مبارک مزار شریف کی عظمت اور رفت کا عالم یہ ہے کہ اس کی رفت شروع کہاں سے ہوتی ہے. اسی لیے سرے فلک نہ کبھی تاب آستان پہنچا, کیونکہ مزار مبارک کی ابتداء بلندی تھی انتہائی فلک. یہ ابتداء اس کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے؟ انتہائی فلک سے. پھر سر فلک کہاں آ سکتا ہے کہ ابتداء بلندی تھی انتہائی فلک. سیدہ کائنات کی چکی کون جلاتا تھا؟ فرشتے. اچھا آسیہ کہتے ہیں چکی کو, آسیہ کہتے ہیں چکی کو عربی میں. اب دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کی بات کی ہے کہ یہ دیکھو بتاؤں یہ چاند سورج یہ گردش کرتے ہیں, اس کے پیچھے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے فرشتے. کون ہوتے ہیں؟ فرشتے ان کو فورس کرتے ہیں. بادل کو کون جلاتا ہے؟ فرشتے. یہ جو کوڑا مارتا ہے نا, کوڑا بادلوں تو بجلی بنتی ہے. یہ فرشتے کا کوڑا جو ہم کو بجلی, یہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا کوڑا. بادلوں کو ہانکنے والے اللہ ہیں, سورج کو جلانے والے اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے ڈیوٹی لگائی. ٹھیک ہے, اس بات کو یاد رکھیے گا. تو فرشتے یہ کام پر معمول ہیں. فالمدبرات امرا, فرشتے معمور ہوتے ہیں. بارش برسانے والے بنے میکائیل, روح قبض کرنے والے اسرائیل,
روکنے والے اسلام، وہی لینے والے لانے والے، اس طرح فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. تو سیدہ کائنات کی چکی کون چلاتا ہے؟ اب دیکھیں یہ آسیہ فلک جو ہے، جو جنان فلک کی جو چل رہے ہیں، اس پر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ایک شعر میں بہت کچھ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیسے پھر کہتے ہیں بات یہ ہے، یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، رواں ہے بے مدد دست آسیہ رواں ہے بے مدد دست آسیہ. ساری رات جاگنے کا اتفاق کس کو ہوتا ہے؟ مجھے تو بہت اور اچھا مجھے بتائیں نسیم سحر کے جھونکے، بھائی صاحب بیٹھ بڑی جو کوئی عزت سے بٹھائے بحث نہیں کرتے. تو کیا کر رہا نسیم سحر، ساری رات جاگی ہوئی ہو اور پھر نیند کا غلبہ، اور جیسے جیسے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے نا تو شیطان بھی تھپکیاں دینا آ جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ہماری تعلیم کے لیے ایسے عمل کیے جو ان کی شان کے لائق نہیں، لیکن اپنی شان سے تنزل کرتے ہوئے ہماری تعلیم کے لیے حضور نے وہ عمل کیا. اگر حضور نماز قضا کر کے نہ بتاتا تو قیامت تک کون بتاتا نماز قضا کیسے ہوتا؟ ایک جگہ پر پڑھا ڈالا اور حضرت بلال حبشی کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ جاگتے رہو اور فجر میں سب کو اٹھانا. اب پورا قافلہ سویا ہوا اور بلال حبشی جاگ رہے ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی بھی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو سورج نکلا تو میرے آقا نے حکم دیا چلو آگے. اس جگہ سے پڑاؤ سے نکلے، آگے گئے، پھر وہ آپ نے اذان دلوائی اور سنتیں پڑھ کے پھر آپ نے فجر پڑھائی اور حضور نے بتا دیا کہ نماز اگر قضا ہو جائے کرنی نہیں، کرنے میں ارادہ ہے اور ہو جانے میں ارادہ نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ نمازی آدمی اور سویا کسی وجہ سے اس کی آنکھ نہ کھلی تو جس وقت کی آنکھ کھل جائے نا اٹھے اور مکروہ وقت نہ ہو تو پڑھ لے، اس کو نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ملے. بات سمجھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ سن لیا تو ہم بس نہ، ایسا نہیں. آپ پر واجب ہے کہ آپ ہر چیز کا اہتمام کریں، جیسے کہ حضور نے حضرت بلال حبشی کو لگایا تھا. اب ان کی بھی آنکھ لگ گئی تو بات یہ ہے کہ اس وقت شیطان آتا ہے، تھپکیاں لگتی ہیں تو اور نیند آتی ہے، اور جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہو ایسے آنکھیں بند ہوتی ہیں جیسے میٹھی نیند. نہیں سمجھا؟ کبھی میٹھی نیند ملی آپ؟ میٹھی نیند اسے کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہو بھی آنکھ، آپ چاہ رہے ہو کہ میں نہ سوں لیکن پھر بھی اسے کہتے ہیں میٹھی نیند. ساری رات جاگی ہو تو پھر بندہ یوں ہو جاتا ہے. اب آسمان جو ہے نا، آسمان یہ تارے جو تارے آسمان کی آنکھیں، سن لو یہ تارے کیا ہیں؟ آسمان کی ساری رات جاگ رہی ہیں حضور کے انتظار. اور پھر یہ بند کیسے ہوئی؟ تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب چلی نسیم ہوئے بند دیدہائے فلک چلی نسیم
ہوئے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تارے کچھ اور بھی ہوں، تو کہتے ہیں ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ہوا کیا سنو، چاند جو ہے نا رات آسمان جو ہے نا وہ رات کے وقت چاند کو کشکول بنا کر، بھکاری کے پاس کشکول نہیں، کشکول لے کے جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، تو رات کے وقت آسمان جو ہے وہ چاند کو کشکول بنا کر میرے کریم کی بارگاہ میں گیا. نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو. اب پھر حضور نے دینا تو ہے تو دیا کیا سنو، میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا گیا جو کاسائے ماہ لے کے شب گدائے. اگر کوئی سخی کے پاس کام کرتا ہو سمجھانے کے لیے، یا سخی کا نوکر ہو، سخی کا خادم ہو، کامی ہو، اور وہ پورا دن اتنی سی غذا پر قناعت کر جائے تو پھر اس کو پیار آتا ہے نا. تو آسمان پورا دن ایک جلی ہوئی روٹی پر قناعت کر رہا ہے. کون سی روٹی؟ یہ جو ہے نا قرص مہر، یہ سورج کی ٹکیا. امام کہتے ہیں جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں اے منیمو ان کے خانے جود سے ہے ایک نانے سوخدہ. تو سورج کہتے ہو نا یہ حضور کے دسترخوان کی جود و کرم کے دستہ کے جلی ہوئی روٹی ہے. تو آپ پورا دن آسمان جو ہے وہ جلی ہوئی روٹی پر قناعت کر گیا. اب جزا تو ملنی ہے نا. سنو آنا کیا کیا رہا جو قانع یکنان سوختا دل بھر تو ملی حضور سے کانے گوہر جزائے فرق. ملی حضور سے کانے گوہر. کے اشعار میں یہ زمین ہے. ابھی میں نے شعر پڑھا نا سوختہ، سوختہ کی زمین ایک ہے عارض کی زمین. نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، عارض ظلمت حشر کو دل کر دے نہار. اس طرح گیسو، گیسو کی زمین. اس طرح یہ فلک کی زمین. آئے ہائے فلک کی زمین. یہ زمین کوئی کون سی ہے؟ فلک کی زمین. امام کہتے ہیں بات یہ ہے کہ رضائے نعت نبی نے بلندیاں بخشی. رضائے نعت نبی نے بلندیاں بخشی. لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک. لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک. تمہارے ذرے کے پرتو ستارہ آئے فلک. توڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. اب بتاؤ کہاں نکلوں میں آنا.